الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، میں نے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان اور قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے نہیں ملایا کوئی بھی نقصان دینے والی چیز کو اپنے ایمان میں. اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن و امان کو چاہنے والے ہیں. وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں اور سیدھے راستے کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. چونکہ اسلام اللہ رب العزت نے وہ مذہب ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے جس کے اندر بہت زیادہ امن ہے، شانتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. اس میں نہیں تو کسی کے اوپر زور اور زبردستی ہے اور نہیں تو کسی کو جو ہے بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. ایک دم چھوٹ بھی نہیں دی گئی اور ایک دم بالکل پکڑ کر تنگ بھی نہیں کیا گیا. اور جہاں کہیں بھی ہم لوگوں کو راہ راست کی بات ہوتی ہے تو اسلام وہاں پر ہم لوگوں کی رہبری کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ دیکھیں آپ اس راستے کے اوپر چلنے والے بن جائیں، یہ راستہ تمہارے لیے ہے. جیسا کہ ہر نماز کے اندر ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمانا. یہاں سیدھے راستے سے مراد پورا دین اسلام ہے، پوری شریعت اسلامیہ ہے. اور آگے ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلانا جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلانا جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، جو جاننے کے باوجود راستے پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے، ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلانا. تو یہ ایمان والوں کی صفات ہیں. اللہ رب العزت سے ایمان والوں نے اہدنا الصراط المستقیم مانگا تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے بدلے میں پورا کے پورا قرآن شریف ہم لوگوں کو عطا فرمایا. دو طرح کی وحی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. ایک کو وحی متلو کہا جاتا ہے جس کو ہم قرآن شریف کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک وحی وہ ہے جس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ حدیث شریفہ اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو یاد کیا جاتا ہے. یہ دونوں طرح کی وحی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم لوگوں کو ملی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ سیدھے راستے کے اوپر چلنے کے لیے اپنے آپ کو کہاں تک لے کر آتے ہیں اور ہم لوگ اپنے آپ کو کس طرف تک لے کر جانے والے ہوتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے خطبے کے اندر پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن، تم میں سے کوئی بھی مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے، جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی انسان کو چاہیے کہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرنے والا بنے، اور جو انسان کے اندر یہ بات پائی جائے گی وہ کامل مومن ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے پہلے اس کے بارے میں مکمل تشریح آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے، اس کے اوپر باضابطہ پوری تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اب یہ مومن جو ہے، مومن کی بہت ساری صفات اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمائی ہیں، لیکن جس کے کچھ صفات میں گزشتہ ہفتے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب آگے جو ایمان والوں کی صفات کو مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بناوے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تعلیمات نصیب فرمائی ہیں، تعلیمات ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ من جملہ ان تمام تعلیمات میں سے ایک بہت اہم چیز اور بہت ضروری چیز مجھے آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ ہے ہم جس راستے کے اوپر چلتے ہیں، جو راستہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے حقوق اور آداب کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بات ارشاد فرمائی، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچایا کرو، راستے میں اپنے آپ کو بیٹھنے سے بچایا کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا، کہ یا رسول اللہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ایسی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، نتحدث فیہا، کہ اس بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پر ہم لوگوں کو مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام آسان ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ راستے کے اوپر بیٹھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہمارے لیے بالکل گرہ باندھ کر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دامن سے اس کو باندھنا ضروری ہے اور ذہنوں کے اندر اس کو فٹ کر کے رکھنا ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو بیٹھنا ہی ہے اس کے حقوق کو ادا کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وما حقہ، راستے کی بھی کیا حق ہے، راستے کی بھی حق ہم لوگوں پر آتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، ہاں آپ لوگوں پر راستے کی بھی حقوق ہیں۔ راستے کے کیا کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ہے، نمبر 1 غض البصر، نگاہوں کو محفوظ رکھنا، سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم، نگاہوں کو محفوظ رکھنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا، نگاہوں کو جھکائے رکھنا۔ اپنی نگاہوں کو جس طریقے سے آوارہ قسم کے لوگ جن کو نہ دین سے کوئی تعلق نہ مذہب سے کوئی تعلق، جس کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان لوگوں کی طرح اپنی نگاہوں کو بٹر بٹر کر اس طرف کبھی اس طرف، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، ہاں کون جا رہا ہے، کیا لے کر جا رہا ہے، کیوں لے کر جا رہا ہے، کیا ضرورت پڑ رہی ہے، یہ ساری چیزوں کی طرف دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں راستے کے اوپر چلنے والے جو یہ چاہتے ہیں کہ میری چیز کے بارے میں کسی اور کو کوئی خبر نہ ہو، تو ان لوگوں کی اگر کبھی ہم لوگ کشمکش میں لگے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہم لوگ ان کی امانتوں کے اندر جو اپنی امانتوں کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان امانتوں کو خیانت کرنے والے بن جائیں گے، ان امانتوں کو ہمارے کیا ہیں، خائن ہو جائیں گے ہم لوگ۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن شریف کے اندر باضابطہ ہم لوگوں کو حکم ہے، جس طریقے سے عورتوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، مردوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ ہاں ایک چیز، دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَفُّ الْأَذَى، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ۔
راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ۔ اب ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ہی ایسا ہوتا ہے راستے کے اندر، اور راستے کے اندر ہنسی مذاق اور ٹھٹا پن ایسا ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے، ہمارا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کسی سے کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارا کام ہو رہا ہے کافی ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، احتیاط ہے کہ راہگیروں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تکلیف دینے والی چیزوں میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کانٹے ہٹاویں، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا ہے پتھروں کو ہٹاویں، صرف یہی نہیں ہے کہ راستے کے اوپر کوئی بھی ایذا دینے والی چیز ہے اس کو ہم لوگ ہٹا دیں بس کافی ہو گیا، نہ بلکہ ایسا عمل ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے راستے سے آنے جانے والے کو تکلیف ہو جاوے۔ جیسے ابھی بہت ساری جگہ پر جو ہے باندھ کام کے کام چل رہے ہیں، گھروں کے کام کر رہے ہیں لوگ، اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے اپنا پورا مٹیریل راستے کے اوپر ڈالے رکھا ہے۔ ہاں کم سے کم اتنا تو راستہ چھوڑ دیجئے کہ وہاں سے جانے والوں کو اور آنے والوں کو راستہ مل جاوے، اتنا بھی راستہ ہمارے پاس چھوڑنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ جیسا پڑا ہے ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا ہوتا ہے، اور حد تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا کام مکمل ہوتا ہے جو ہمارے گھر کا ملبہ بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے، یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، میرے اور آپ کے آقا کی تعلیمات یہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن ایمان والے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر کا کام تو چل رہا ہے، کیا ہو رہا اس میں؟ تیسری چیز اور تیسرا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے ورد السلام، کہ سلام کا جواب دو، سلام کا جواب دو۔ سلام کے اوپر اس کے پہلے مکمل آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات ہو چکی ہے، بہت تفصیل سے میں نے اس کے اندر سلام کس کو کیا جائے، کب کیا جائے، کتنا کرنا ہے، اس کے اوپر کیا ثواب ہے، ساری بات تفصیل سے ہو چکی ہے۔ اور ایمان والے کا ایمان والوں پر حق بتلایا ہے کہ کوئی آدمی ہم لوگوں کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے، اور وجہ کیا بتلاتے ہیں؟ یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث والا ہے، یہ سنی جماعت کا ہے، یہ بریلی جماعت والا ہے، یہ وہ جماعت والا ہے، یہ وہ جماعت والا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ ارے بھائی سلام کا جواب دیں گے تو کیا اماں کا جنازہ نکل جائے گا؟ ہاں کیا ہمارا خود کا جنازہ ہو جائے گا سلام کا جواب دے گا؟ میرے بھائیو بہت سارے لوگ یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے جو سلام کرنے والے احباب ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر باضابطہ روک لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جماعت والوں کو سلام نہیں کرنا، وہ جماعت والوں کو سلام نہیں کرنا، وہ فلاں کو سلام نہیں کرنا، یہ جماعت اسلامی والے ان کو سلام نہیں کرنا، وہ تبلیغ جماعت والے ان کو سلام نہیں کرنا، یہ دیوبندیت کو ماننے والا ہے اس کو سلام نہیں کرنا۔ میرے بھائی یہ سب کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر یہ حق بتلایا ہے کہ ایمان والے کا ایمان والے پر حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ ہاں سلام کرنا سنت قرار دیا، سلام کرنا سنت قرار دیا ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر سلام کا جواب نہیں دے گا قیامت کے دن یہ بندہ جس نے اس کو سلام کیا ہے پکڑ سکتا ہے اس کے گردن کو اور کہہ سکتا ہے اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر کہ اللہ میں نے اس کو سلام کیا تھا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت کہاں منہ دکھاؤ گے؟ کس طرف کو ہم لوگ جائیں گے؟ پھر اس وقت ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مول صاحب ایسا تھا، اس نے منع کیا تھا، یہ ایسا تھا۔ وہاں پہ بہانے تو چلنے والے نہیں ہیں، وہاں پہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ تو میرے بھائی سلام کا رواج عام ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عمر کے اندر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جتنے چھوٹے ہیں وہ سب کے سب ہم لوگوں کو سلام کریں گے، ہم سلام نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہمارے گھر کے اندر آتا ہے اور اس نے سلام نہیں کیا پھر اس کے حساب سے کیا ہے ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، یار میں اس کے گھر پہ گیا، یہ میرے گھر پہ آیا اور آگے سلام بھی نہیں کیا۔ حق کیا ہے؟ جو آ رہا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سلام کرے۔ ہاں اور کسی کے مکان میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو پہلے سلام کریں، اس کے بعد میں مکان کے اندر اجازت لے کر داخل ہوں۔ مکان میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اجازت لیں، اور جب اجازت مل جائے تو سلام کر کے اندر داخل ہو جائیں، یہ اصل ہے۔
تو ہر جگہ پر ہم لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ سلام کا رواج عام ہو جائے، اور راستے کے حقوق میں سے یہ بتلایا ہے کہ ہم لوگ کیا ہے سلام کا جواب دینے والے بن جائیں۔ آگے چوتھی چیز جو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والامر بالمعروف، امر بالمعروف کا اہتمام ہو کہ اچھائی کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاویں، اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کر آنے والے بن جائیں۔ ایمان والے کا حق ہے، راستے کے حقوق میں سے ہے، اور پانچواں حق جو راستے کا بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر کرتے رہیں، والنہی عن المنکر، نہیں عن المنکر کرتے رہیں۔ جہاں کہیں بھی ہم لوگوں کو بری بات ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہو، فوراً اس کے اوپر ہم لوگ روک لگانے والے بن جائیں، ہاں فوراً روک لگانے والے بن جائیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم مومن ہیں، ورنہ کامل مومن ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ 5 حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بیان فرمائے ہیں، ان 5 میں سے کوئی بھی حق انشاءاللہ ہماری زندگی سے ہم لوگ کیا ہے نکالیں گے نہیں، اور 100% اس کے اوپر ہم لوگ کیا ہے اپنے آپ کو عمل کرنے والے اور اپنے آپ کو اس کے اوپر لانے والے بنائیں گے۔ اور آخر میں ایک چیز یہ ہے کہ اسلام کی جو روح ہے، اسلام کی روح یہی ہے کہ نفع پہنچانے والے بن جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو راحت پہنچانے والے بن جائیں، سکون اور اطمینان دینے والے بن جائیں۔ اسلام کی روح کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کو بانٹنے والے بن جائیں۔ چوتھی چیز اسلام کے کیا ہے روح میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کو چاہنے والے بن جائیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر موڑ پر مدد کرنے والے بن جائیں۔ یہ راستے کے حقوق ہیں اور راستے کے بہت سارے آداب ہیں، ان تمام آداب کے اوپر کم از کم اپنے آپ کو لانے والے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود دوسروں کے لیے وہ ان چیزوں کو پسند نہ کرنے والا بنے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اور راستے کے اوپر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہم لوگ جس طریقے سے پسند کرتے ہیں، ایسی ہماری پسند دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی ہم لوگ وہی پسند کرنے والے بنے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ بات میری تھوڑی الگ ہو رہی ہے، میں نے کیا کہا؟ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو ان کے لیے پسند ہے، وہ نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، جو اپنے لیے خود ہم لوگ پسند کرتے ہوں۔ یعنی مجھے کیا اچھا لگتا ہے جس کے اوپر چلنے کی وجہ سے مجھے سکون مل سکتا ہے، ایسی کون سی چیز ہم اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ سامنے والا بھی ہر قسم کی اجزاء سے، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہنے والا بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہر بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔